تصور کریں مدینے کی گلیوں میں علم کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، کوفہ کی درسگاہوں میں فقہ کی بحثیں جاری ہیں، اور امت کے سب سے بڑے دماغ اپنے اپنے حلقوں میں شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ Reason is a gift from God, but faith transcends mere logic. Can they not coexist in harmony? ایک طرف وہ شخصیت ہے جسے الصادق کہا جاتا ہے، جن کی سچائی اور علم نے انہیں ہر مکتب فکر میں معتبر بنا دیا۔ دوسرے طرف وہ عالم ہے جسے فقہ کا امام کہا جاتا ہے، جن کے قائم کردہ اصول آج بھی کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں کو سمت دیتے ہیں، اور پھر ایک دن یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ Analogy is essential for matters not covered by the text. We must use our reason. Analogy based on opinion, but the religion of Allah is not subject to our intellect. یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جس نے اسلامی فکر کی بنیادوں کو نئی سمت دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے فقہ، روایت اور عقل کے درمیان ایک ایسا مکالمہ پیدا کیا جو آج بھی زندہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جسے آج میں آپ کے سامنے زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں ستار کی گرانی، اور آج آپ کو امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے تاریخی مکالمے میں لے کر جا رہا ہوں، جہاں علم، عقل اور ایمان ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اور جہاں سے ہمیں عاجزی، ادب اور اختلاف میں احترام کا سبق بھی ملتا ہے۔ اب ذرا ان دونوں شخصیات کو سمجھتے ہیں دوستو۔ امام جعفر صادق، جن کی پیدائش 702 عیسوی میں مدینہ منور میں ہوئی، انہیں الصادق کہا جاتا تھا، اور یہ لقب یوں ہی نہیں ملا تھا اسے۔ ان کی زندگی میں سچائی اور دیانتداری کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ شیعہ مسلمان انہیں اپنا چھٹا امام مانتے ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے دوستو کہ سنی علماء بھی ان کے علم اور روایت پر اعتماد کرتے تھے۔ امام مالک جیسے بڑے عالم نے ان سے حدیث روایت کی ہے، یعنی ان کی شخصیت ایسی تھی جس پر سب کا اتفاق تھا۔ اب دوسرے طرف ہیں امام ابو حنیفہ، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ ان کی پیدائش 699 عیسوی میں کوفہ میں ہوئی۔ وہ امام جعفر صادق سے 3 سال بڑے تھے۔ ابو حنیفہ نے فقہ کا ایک ایسا نظام بنایا جو آج دنیا میں سب سے زیادہ مانا جاتا ہے دوستو۔ اس وقت بھی حنفی فقہ کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں۔ آج بھی آپ سرچ کر کے دیکھیں، ان کی علمی بنیادیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہیں، یعنی وہ ایک مستقل علمی روایت کے وارث تھے۔ یہ دونوں شخصیات ہم عصر تھی، ایک مدینے میں، ایک کوفہ میں، لیکن جب ان کی ملاقات ہوئی تو تاریخ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف کس بات پر تھا؟ تو دوستو، یہ اختلاف ذاتی نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی اس کے آپس میں ان کی، یہ ایک علمی بحث تھی، اور وہ بحث تھی قیاس پر۔ قیاس کا مطلب ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں کسی مسئلے کا واضح جواب نہ ہو تو عقل اور منطق سے کوئی نتیجہ نکالا جائے اس موضوع پہ، اس مسئلے پر۔ امام ابو حنیفہ قیاس کو فقہ کا ایک اہم ذریعہ مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی کے نئے مسائل آتے رہتے ہیں، اور ہر مسئلے کا جواب نصوص یعنی ہمیں قرآن اور حدیث میں لفظ بے لفظ نہیں ملتا، اس لیے عقل کو استعمال کرنا ضروری ہے ان مسائل پر۔ اسی وجہ سے انہیں اہل الرائے کا سردار کہا جاتا ہے۔ لیکن امام جعفر صادق اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے دوستو۔ ان کا موقف تھا کہ دین کے معاملات میں عقل کو لاگو کرنا خطرناک ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے احکام میں ایک حکمت ہے جو انسان کے عقل سے بالا تر ہے۔ بعض شیعہ روایت میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے قیاس کرنے والا شخص شیطان تھا، جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بہت زیادہ کڑوے الفاظ ہیں، لیکن یہ روایت شیعہ کتب میں ہی ہمیں ملتی ہے، لیکن سنی کتب میں یہ تفصیلات ہمیں نہیں ملتی۔ اب آتے ہیں اس مشہور واقعے کی طرف۔ شیعہ مصادر میں بیان کیا گیا ہے کہ
امام جعفر صادق نے اس ملاقات میں ابو حنیفہ سے کچھ سوالات کیے، جیسے قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ ابو حنیفہ نے کہا قتل۔ امام جعفر صادق نے کہا تو پھر قتل کے لیے 2 گواہ اور زنا کے لیے 4 کیوں؟ اسی طرح نماز افضل ہے یا روزہ؟ ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز۔ امام جعفر صادق نے کہا تو پھر حائضہ عورت نماز قضا نہیں کر لیتی لیکن روزے قضا کرتی ہے۔ یہ سوالات ابو حنیفہ کو خاموش کر گئے، لیکن یہ واقعہ صرف شیعہ کتب میں تفصیل سے ہمیں ملتا ہے، سنی کتب میں یہ ہمیں نہیں ملتی، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ سنی روایت میں صرف یہ ذکر ہے کہ ابو حنیفہ نے جعفر صادق کے علم کی عظمت کو تسلیم کیا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے دوستو، ابو حنیفہ کوئی کمزور عالم نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، بڑے جورسٹ تھے۔ وقت کے خلیفہ نے انہیں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بنانا چاہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ پر مورخین میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے باطل فیصلے دینے سے انکار کیا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مخالفت تھی۔ بہرحال وہ قید میں گئے لیکن اپنے اصولوں پر قائم رہے، ڈٹے رہے۔ ابو حنیفہ نے خود کہا کہ میں نے جعفر بن محمد سے بڑا فقیہ جورسٹ نہیں دیکھا۔ یہ الفاظ امام ذہنی نے سیر الانام النبیہ میں نقل کیے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اختلاف کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے علم کا احترام کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے دوستو کہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے اور کہا اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتے۔ یہ روایت ابن شہر العاشوب کی مناقب الابی الطالب میں ہمیں ملتی ہے، لیکن سنی علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابو حنیفہ کا اپنا مستقل علمی سلسلہ تھا اور وہ جعفر صادق کے ہم اثر تھے، شاگرد نہیں تھے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں یہی موقف اختیار کیا ہے، انہوں نے یہی لکھا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ متنازع ہے، لیکن دونوں طرف اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جعفر صادق کا علم غیر معمولی تھا۔ اب دوستو اس پورے بات کا آج ہم سے کیا تعلق ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ محض تاریخ نہیں ہے، یہ ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ علم انسان کو عاجز بناتا ہے، مغرور نہیں۔ ابو حنیفہ جیسے عظیم عالم بھی جب ایک بڑے عالم کے سامنے بیٹھتے تھے تو خاموشی سے اسے سنتے تھے۔ یہ عاجزی ہے، یہ ادب ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آدھا علم سیکھ کر دوسروں کو غلط ثابت کرنے پہ نکل پڑتے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فتوے دیتے ہیں، علماء کو للکارتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں ہستیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ جتنا زیادہ علم ہو اتنا زیادہ ادب ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور سبق، یہ دونوں شخصیات مختلف تھی، ان کے طریقے مختلف تھے، ان کے نتائج مختلف تھے، لیکن مقصد ایک ہی تھا، اللہ کے دین کو سمجھانا اور سمجھنا۔ آج ہم شیعہ سنی کے نام پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ میں امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت کی۔ کاش ہم بھی یہ سبق سیکھ لیتے۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔